السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انتہا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی ذاتی زندگی میں اور میری آپ کی مصروف تر زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسجد کے اندر نماز جمعہ سے قبل جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایسی توفیق عنایت فرمائی کہ ہمارا نام ان لوگوں کی نام میں شامل کیا گیا کہ جمعہ کے دن کی فضیلت میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن جب کبھی ہوتا ہے تو نماز جمعہ سے قبل رحمت کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ کھڑے ہو کر ان کے ہاتھوں میں صحیفے ہوتے ہیں، پرچیاں ہوتی ہیں اور ہاتھ میں قلم، اور فرشتوں کا کام ہوتا ہے کہ مسجد میں ہر آنے والے کے نام کو لکھا جائے۔ گزشتہ جمعہ جیسے آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث کی بات رکھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد میں پہلا آدمی ہوتا ہے وہ مسجد میں داخل ہو، فرمایا کہ اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، کہ بھائی مجھے مسجد میں جانا ہے اللہ کو راضی کرنے، مجھے مسجد میں جانا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ فرمایا کہ جو شخص پہلا قدم جس کا مسجد کے اندر پڑتا ہے، اس کے قدم رکھتے ہی فرشتے اپنے صحیفے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ایک اونٹ پہ صدقہ دینے کا اجر عطا فرمایا، اور پھر جب دوسرا آدمی آتا ہے تو فرمایا ایک گائے کے صدقہ دینے کے برابر، تیسرا آدمی آیا تو فرمایا کہ ایک بکرا دینے کے برابر، اور جب چوتھا آدمی آیا تو فرمایا ایک مرغی دینے کے برابر۔ اب جیسے ہی یہ چاروں کا قصہ ختم ہوا اور عربی خطبے کے لیے امام اپنے ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے ہی اردو تقریر ختم ہوئی اور عربی خطبے کی افتتاح کا وقت ہوا تو فرماتی ہے کہ وہ فرشتے اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے وہ صفوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے میرے اور آپ کے مرتبے کو بڑی بلندی حاصل فرمائی کہ میں اور آپ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ان لوگوں میں شامل ہو چکے کہ جن کا نام فرشتے لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وہ نعمت سے مالا مال فرمایا کہ ہماری جیب سے، ہماری مال سے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا اور ہمیں اونٹ، گائے، بکرے اور مرغیوں کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر، جن بے شمار احسانات میں سے اللہ نے یہ احسان ہم پہ عطا فرمایا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ موقع سارے امت کے مسلمانوں کو عطا فرمائے، پورے امتیوں کو عطا فرمائے، میرے نبی کے ہر عاشق کو عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام اور دور سے میری آواز سننے والی پردہ نشین ماؤں بہنوں، آئیے میں آپ کو آج وہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ آج ہماری ایک ذاتی کوشش، ہماری ایک ذاتی فکر ہوتی ہے کہ بھائی میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میری حاجتوں کو سنتا نہیں ہے، میں اتنی دعائیں کرتا ہوں، اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ اور دعا کی حد یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جہاں میرے اور آپ کے حضور آقا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، حضرت عائشہ نے میرے اور آپ کے نبی کیا ہے
یاد کریں تو بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے پاس امام حرم کھڑے ہو کر وہاں پر بھی دعا کرتے ہیں اور ہزاروں کا مجمع اس پہ بھی آمین کہتا ہے، لیکن ان دعاؤں کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ ہزاروں دعائیں ہو رہی ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی اور مانگا جاتا ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث کی نسبت سے یہ طریقہ ہے کہ جو دعا مانگو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگو۔ قرآن نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں، اے میرے بندو، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے نبی ان تمام بندوں کو، میرے سارے عالم کے بندوں کو کہہ دو، رہتی قیامت تک کے لیے، قیامت کے بعد کی زندگی کے لیے بھی کہہ دیجئے کہ ان کی ہر دعائیں، ان کی ہر حاجتیں اسی وقت ہم قبول کریں گے جب ان کے دلوں میں آپ کی محبت ہو، اور وہ مانگے تو آپ کے وسیلے سے مانگے، اس حد میں ان کی دعاؤں کو قبول کیا جائے گا۔ یہ حد بتائی گئی میرے نبی کی محبت کی۔ آپ کو بتاؤں میرے نبی کی شان ہے کیا؟ عزیزان محترم، میرا معمول ہے کہ میں اپنی تقریر کی ابتدا میں اپنے بڑوں کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فضل اور شکر اپنی گناہگارانہ زبان سے انداز ادا کرنے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ نہ کچھ تو کہا کرتا ہوں۔ آئیے سنتے ہیں میرے نبی کی تعریف میں کچھ باتیں۔ آج انشاءاللہ عنوان میں بھی میرے نبی کی تعریف ہے، سنتے ہیں کہ شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں فرمایا خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے کون جانے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ فرمایا خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، محمد مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ جس طرح میرے اللہ نے اپنے محبوب کو دیکھا ویسی محبت سے کسی بندے نے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، ایسے صحابہ میرے نبی کی محفل میں جب بیٹھا کرتے تھے تو کسی کی نگاہوں کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ میرے نبی کو چہرے کو دیکھ سکے، کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ امی جان حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے نبی کی زوجہ محترمہ، ایک وقت کالی سیاہ رات تھی، اس سیاہ رات میں میں نے دیکھا کہ ساری سیاہ رات کا آسمان گھنے بادلوں سے ہے اور کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ایک چاند بیچ میں چمک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ کیا منظر ہے، تو ایک چاند کو میں نے آسمان پہ دیکھا، میری نگاہوں میں نیچے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پلنگ پر آرام فرما رہے تھے۔ فرماتی ہے کہ میں نے اس چاند کو دیکھا تو اس چاند کے سامنے وہ چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی اور ہدیے ہوئی، اور تعظیم کیا بیان کریں۔ فرماتے ہیں عرش معلیٰ پر میرے نبی کو وہ احساس حاصل ہے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے خواہش کی، اے اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا ایک جھلک، آپ کی ایک دیدار کا متمنی ہوں، مجھے بتائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے قہر و جلال کو تو برداشت نہیں کر سکتا، میری محبت کی انتہاؤں کو تو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اللہ ایک جھلک دکھا دیجیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جھلک بتانے کے لیے کیوں کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے قول نے کہا تھا کہ موسیٰ تیرا خدا ہے تو اس سے سامنے آنے کے لیے کہے، ہم خود دیکھیں گے، ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک جھلک بتاتا ہوں، آ جاؤ کوہ طور پر۔ ہزاروں کا مجمع موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کی قوم نکلی، کوہ طور پر چڑھ کر بیٹھی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ایک جھلک آئی کہ سارے کے سارے فنا فی اللہ ہو چکے تھے، کوئی باقی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے پڑے تھے، خود کو خود کی خبر نہیں تھی، اور وہ کوہ طور جس حالت میں تھا آج جا کر دیکھے تو وہ بھی اس حالت میں نہیں تھا۔ اللہ کی ایک جھلک کو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ سب بے ہوش، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جانب سے ہوش دلایا، وہ اٹھے اور اٹھ کر کہا اللہ یہ کیا غضب ہو گیا، پوری قوم فنا ہو گئی، اپنی ایمان کو لائے گا، میں کس پہ محنت کروں گا، آپ انہیں زندہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر زندہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ایک جھلک کو برداشت نہ کر سکے اور فکان قاب قوسین او ادنیٰ کا
دعائیں مانگنے کا طریقہ سکھایا. یاد رکھیے ہر وہ دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ نہ رکھا جائے اور ہمارے دل میں اسی نبی کی محبت نہ ہو. محبت کے دعوے نہیں کہ میں عاشق ہوں، محبت دل سے ہونی چاہیے. ایک نابینا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے. ایک صحابی رسول حضرت عثمان، آپ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نابینا ہوں، مجھے آنکھ چاہیے، میں روز دعا کرتا ہوں، مجھے آنکھ چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے لیے بہتر ہے کہ تو کچھ دیر صبر کر لے، تیرے لیے بہتر ہے کہ تو صبر کر لے. تو صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ میں آنکھ کس لیے چاہتا ہوں یہ تو پوچھیے، کہ کس لیے آنکھ چاہتا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں اپنی آنکھ اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کا دیدار کر لو، میں اپنی آنکھ اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کا دیدار کر لو. اور جب بات آپ کے دیدار کی ہے تو صبر نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا. دیکھو آپ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا، اللہ نے خود صبر نہیں کیا میرے نبی کو دیکھنے کے لیے. راتوں رات بلایا گیا، راتوں رات نہ جانے وہ وقت رک گیا تھا، نہ جانے کیا معاملہ تھا، ہلتی ہوئی کنڈی ہل ہی رہی تھی، میرے نبی کا معراج کا سفر ختم ہو گیا. اللہ نے خود میرے نبی کے دیدار کے لیے وقت نہیں لگایا تو صحابہ کیسے لگاتے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھ نہیں ہے مگر میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے کہا جا وضو کر کے آ، 2 رکعت نفل نماز پڑھ اور تجھے دعا دیتا ہوں وہ دعا کرنا. صحابہ رسول 2 رکعت نفل وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اور آ کر کہا رسول اللہ وظیفہ دیجیے. میرے نبی نے فرمایا ہاتھ اٹھا اور مانگ کہ اے اللہ میں اپنی آنکھوں کا نور چاہتا ہوں، میرے نبی کے وسیلے سے مجھے عطا فرما. فرماتے ہیں کہ وہ دعا کر کے چلے گئے. جانے کے کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا خواب پورا ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں جب کھلے تو میں محمد رسول اللہ کے چہرے دیکھتے. یہ میرے نبی کے چاہنے والے تھے جنہوں نے مانگا تو اللہ نے عطا کیا. آج ہم ہاتھ اٹھا کے ہر امام مسجد کا دعا کرتا ہے اے اللہ میرے نبی کے وسیلے سے عطا کر. کیوں نہیں ملتا؟ کیوں نہیں ملتا؟ ہمارے دلوں میں محبت ہے لیکن دعویٰ ہے، بڑا محبت کا دعویٰ ہے، محبت نہیں ہے صرف دعوے، کھوکھلا دعویٰ. اس طرح ایک لکڑی ہوتی ہے، لکڑی کو دیمک جب کھا جائے تو لکڑی نظر آتی ہے لیکن اندر سے بدبودی ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی. موٹی سے موٹی لکڑی کو معمولی بچہ بھی اگر مارے تو ٹوٹ سکتی ہے جب اس کے اندر دیمک آ جاتی ہے. ہمارے دلوں میں آج دیمک آ گئی کفر کی، ہمارے دلوں میں آج دیمک آ گئی، میرے نبی سے محبت چلی گئی. میرے دوستوں اوپر سے ہم نظر آ رہے ہیں مسلمان لیکن اندر سے مسلمان ہیں. یاد رکھیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں. میرے نبی کی شان کیا ہے آپ کو بتاؤں. کوئی آدمی اگر میرے نبی کے روضہ اقدس کی وسیلے سے بھی اگر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی. میرے نبی تو آگے گئے، اس سے پہلے جو روضہ نظر آتا ہے دیکھیں آپ حضرات، میرے نبی کے روضے کے وسیلے سے بھی مانگو تو عطا ہوتا ہے. ایک واقعہ ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ کچھ صحابی حضرت امی جان کے پاس آئے اور آ کر کہا امی جان پانی نہیں پڑ رہا، آپ کچھ انتظام فرمائیں، کوئی دعا فرمائیں، ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں. تو امی جان نے فرمایا تمہیں میں آسان طریقہ بتاتی ہوں کہ تم ایسا کام کر لو خود بخود پانی پڑ جائے گا. کہا کہ کیا کیا جائے؟ کہا کہ جانا میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ میرے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پہ جاؤ اور جا کر اس حجرے کی چھت پر چھوٹا سا سوراخ کر دینا. سمجھ رہے ہیں؟ اس حجرے کی چھت پر چھوٹا سا سوراخ کر دینا تاکہ آسمان اور تربت رسول کے درمیان میں آسمان کو میرے نبی کی قبر اطہر نظر آ جائے. کہا ٹھیک ہے. صحابہ نے کہا کہ یہ عمل کیوں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، چھت پہ سوراخ کیوں کیا جائے؟ تو اللہ نے فرمایا جیسے ہی چھت پہ سوراخ ہوگا سارے بادل تڑپ اٹھیں گے کہ میرے نبی کا دیدار کر لیں اور وہ خود بخود پانی برسے گا. صحابی نے ایسا ہی کیا. فرماتے ہیں کہ اس وقت ایسی بارش ہوئی کہ عرب کے جو جانور تھے وہ اتنے موٹے ہو گئے
رکھا گیا تھا. جس زمانے میں کعبۃ اللہ کو ابراہ کا شخص جب ڈھانے کے لیے نعوذ باللہ نکلا تھا، معلوم ہے معلوم آپ کو قصہ، ابابیل کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا تو اس کو عام الفیل کہہ دیا تھا. تو سال کا ایک نام رکھ دیتے قصے کی وجہ سے نام رہ جاتا. جس طرح اس سال کو بول سکتے 2016 میں نوٹ بندی ہوئی تھی، ہم لوگ بولتے ہیں نا یادگار چیز ہے تو یاد رہ گئے. تو اسی طرح عرب کے لوگ ایک واقعے سے سال کا نام رکھ دیتے. تو اس سال کا نام عام الفتح رکھا گیا تھا کہ چنی والی چھٹی کے جانور پھٹنے کا اندیشہ تھا. تو میرے نبی کے وسیلے سے جب مانگا گیا تو ہر چیز دی گئی. لیکن میرے دوستوں آج حیرت اس بات کی ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہجرت کا واقعہ مجھے یاد آیا. محبت ہونا ہے تو ایسی محبت ہونا. آپ کے بچے کو آج کھڑا کر کے پوچھو، خود مجھ سے پوچھو، آپ سے پوچھو میرے نبی کیسے تھے، ہماری زبان کھل نہیں سکتی. کسی کو پوچھو میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، کوئی بتا نہیں سکتا. تم عاشق ہو یا وہ عاشق تھے. ایک کافر ایک یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے جب نکلے، سفر کے درمیان میں ایک گھر ملا. بھوک کی شدت تھی، پیدل جا رہے ہیں. آج لوگ گاڑیوں سے گئے دھوپ میں تو ہموں کو اتنی بھوک لگتی کہ کہیں نہ کہیں رکنا پڑتا، کینٹینوں پہ کھانا پڑتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں اور اس ریگستان بھری ریت میں چل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر پر رکے، رک کر اس عورت سے کہا کہ بھائی بیوی میں بھوکا ہوں، ہم لوگ مسافر ہیں، کچھ کھانے کے لیے ہو تو دے. تو فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، ایک بکری ہے وہ بھی دودھ نہیں دیتی، ہزاروں سال سے جب سے پیدا ہوئی دودھ دینے کے قائل نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بکری مجھے دیں، میں اس سے دودھ پینا چاہتا ہوں. تو وہ یہودن ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ اے شخص، اے عربی کیا کہہ رہا ہے تو کہ جو بکری زندگی بھر کبھی دودھ نہیں دی اس سے تو دودھ پینا چاہتا ہے. کہا کہ اماں تو بس بکری حوالہ کر دے، دودھ دینا میرا تھا. وہ بکری لا کر سامنے رکھی گئی. میرے نبی نے اپنے ہاتھ جیسے ہی اس بکری کے تھنوں پر رکھے، فرمایا گیا کہ وہ تھن ایسے لٹکنے لگے دودھ سے بھر کر کہ جس طرح جتنا لیا جائے وہ کم پڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھگونا مانگا اور اس برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دیا اور اس دودھ کو لینے کے بعد اپنے دونوں ساتھیوں کو پلایا اور اس خاتون کو دیا. پھر اس کے بعد خود پیے، پینے کے بعد پھر برتن رکھا، پھر دودھ دیا اور لینے کے بعد پھر اس وہ جس نے بکری دی تھی اس عورت نے ہمارے گھر کے سفر میں آ کے ہو گیا. اب وہ عورت کا شوہر گھر کو آیا. گھر کو آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک برتن میں دودھ ہے، بکری کے تھن بھرے ہوئے ہیں. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کے گھر میں کوئی چیز چھین ہے، آنے تک آ گئی تو پریشان نہیں ہوتے، ادھر سے آیا کہاں سے آیا. تو اس شخص نے پوچھا کہ دیکھو میں جب گیا کہ یہ آنگن نہیں تھا گھر کا، دودھ نہیں تھا، بکری کا حال دیکھو یہ تو تندرست نظر آ رہی، مریل بکری. کہا کہ یہ اچھی کیسے ہو گئی؟ کہا کہ ایک نوجوان آیا، اس کے ہاتھ لگتے ہی نہ جانے یہ بکری دودھ دینا شروع کر دیتی ہے. تو وہ اہل کتاب کا جانے والا تھا. اہل کتاب یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں یہودیوں پر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قومیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قومیں، ان پہ کتابیں آئی ہیں، صحیفے بھی آئے ہیں. تو وہ اس کا جاننے والا تھا. تو ہر کتاب میں میرے نبی کا تذکرہ تھا کہ آخری نبی کیسے ہے. تو اس نے پوچھا کہ وہ نوجوان کیسا تھا یہ بتاؤ. کون سا نوجوان تھا؟ ہم کو آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سوال اپنے آپ پہ رکھ کے دیکھو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ نوجوان کیسا تھا؟ کون بتا سکتا ہے میرا نبی کیسا تھا؟ اب بولو عاشق ہم ہیں اور وہ ہیں. فرق آپ ڈھونڈو نا، عاشق ہم ہیں یا وہ عورت تھی جو کہ یہودی تھی لیکن میرے نبی کی تعریف میں زبان کھول کے کہتی ہے کہ وہ نوجوان ایسا تھا کہ جس کے چہرے کی قسم کھا کر اس نے کہا کہ اس کو جس طرح سے دیکھا جائے وہ حسین نظر آتا تھا. اس کی پیشانی پہ ایک ایسا نور تھا جس نور کو دیکھ کر میں دم ہو گئی. اور فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کی ایسی خاص رحمت تھی کہ اس نے اس بکری کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے تھن بھر گئے. اور پھر فرمایا کہ اس کے شوہر نے کہا اس کی اور تعریف میں میرے سامنے باتیں رکھ دی جا. تو اس نے فرمایا سینہ بڑا چوڑا تھا، فرمایا کہ پیشانی بڑی لمبی تھی، حسن کا ایسا مالک تھا کہ اس دن میں نظر آنے والی ساری روشنی اس کے چہرے کے سامنے تھی. اس نے فرمایا کہ وہ جن ہاتھوں سے دودھ کے لیے جن ہاتھوں سے اس بکری کو تھن کو چھوتا ہے اس کے ہاتھ کیسے تھے؟ فرمایا کہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی بڑی چوڑی تھی، انگلیاں بڑی لمبی تھی، اس کا قدر میانہ تھا. فرمایا کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ 3 طریقے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رکھے. سنے وہ تمام نوجوان جو فیشن میں اپنے بالوں کو
اور کہتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ 3 طریقے کے بال میرے نبی نے اپنی زندگی میں رکھا۔ پہلے بال جو کانوں کی لو تک رکھے گئے تھے، دوسرے بال گردن تک، تیسرے بال ضعیف روایت کے اعتبار سے کندھوں تک۔ لیکن آپ یاد رکھیے میرے نبی نے فرمایا مرد کو عورت کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یہاں تک بال رکھ لے تو پیچھے سے عورت نظر آئے گا۔ اب تو حال یہ ہے کہ چہرے بھی عورتوں جیسے بنا کر کے رہے ہیں تو ہمیں فرق نظر نہیں آتا، لہٰذا ان چیزوں سے بچیے۔ اور آگے اگر بات کریں گے تو یاد رکھیے میرے عزیز دوستو، اس یہودی نے میرے نبی کی تعریف میں اور کیا کیا کہا۔ فرمایا کہ وہ جب چلتا تھا تو اس کے اوپر بادل سایہ کرتے تھے۔ وہ جب چلتا تھا تو دھوپ تو تھی لیکن بادل اس پہ سایہ کرتے تھے۔ اس عورت نے اور فرمایا کہ وہ جب مسکراتا تھا تو اس کا کلمہ پڑھنا جی چاہتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ جب مسکراتا تھا تو کلمہ پڑھنا جی چاہتا تھا۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا کھلا معجزہ ہے میرے نبی کا، کہ فرمایا کہ میں نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، صرف چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ میرے عزیز دوستو، ان تمام باتوں میں آپ حضرات سے یہی بات مجھ سے کہنا ہے کہ محبت کے دعوے کبھی زندگی میں کام آنے والے نہیں۔ محبت ہونی ہے تو وہ تو ایک یہودن تھی جس نے میرے نبی کی تعریف میں اتنے الفاظ کہے۔ آج آپ بتاؤ میرے نبی کیسے تھے، آپ بتاؤ میرے نبی کیسے تھے، نہیں کہہ سکتے۔ تو محبت کیسی ہو؟ جب کسی سے محبت ہو جائے۔ ایک موضوع بتا رہے تھے مجھے کہ آدمی اب کے دور کا اگر کسی ایک فلم اسٹار کو فالو کرے، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ایک فلم اسٹار کو اگر کوئی فالو کرے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس کی پینٹ، اس کی شرٹ، اس کی بنیان، اس کی انڈر ویئر، یہاں تک کہ ہر چیز کو معلوم ہوتی ہے کہ کون سے برانڈ کا پہنتا ہے، رہتا نہیں معلوم، اس کے بدن پہ کاغذ سے پٹے ہوئے اس کو معلوم۔ لیکن میرے نبی کیسے تھے ہمارے بچوں کو پتا ہے۔ باپ بٹھا کے ٹی وی دکھا رہے، بھائی بیٹے دیکھ کیسا ہونا آدھے، بڑا ہو کے تم کو ایسی دانت ماری ہے انشاءاللہ ہوتا ہے۔ سمجھو میری بات کو، ٹی وی کھولے، بولے لے صاحب میں تو ٹی وی سے دین پھیلانا، میرے گھر میں دین کی بات آ رہا ہے اس لیے ٹی وی لگایا۔ اللہ محتاج تھا کیا ٹی وی کا؟ بزرگ کے زمانے میں ٹی وی نکال دیتے، گھر گھر جانے کی ضرورت کیا تھی دین کے کام کے لیے؟ ٹی وی لگا دیتے تو دین پھیل جاتا۔ نہیں، آپ کو بتانا تھا کہ محنت ہو تو خود کی ہو، نیٹ ورک سے کچھ ہونے والا نہیں۔ آج تو ہیکنگ سسٹم بھی چل رہا ہے نا۔ اب بولو میرے عزیز دوستو، ادباً گزارش ہے آپ حضرات سے، میرے نبی کی سیرت اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھاؤ۔ میرے اپنے بچوں کو بولو آپ کے نبی کیسے تھے۔ دادا کی فلم سنانے بیٹھے تو چپ بیٹھتے، بیٹے تمہارے بابا ایسے تھے، ہمارے بابا یہ کرے وہ کرے، ایسے خاندان کے فتنے سناتے، پوچھو مت، سناتے نہیں سناتے، اچھے تھے، مال ایسے تھے، کوئی بات کیا، دادا کا نام بھی رکھ دیتے خوش ہوتے، دادا کا نام بیٹے تو مغفرت نہیں ہوتی، محمد جیسے بنے تو مغفرت ہوتی۔ اور ایک روایت ہے میرے نبی سے اللہ نے کیا محبت کی، دیکھو آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر میں ایک اعلان ہوگا کہ جن جن کا نام محمد تھا وہ ایک صف میں کھڑے ہو جائے، پورے محمدوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا اور اللہ فرمائے گا کہ نام معلوم کہ تمہارے کتنے گناہ تھے میں نہیں جانتا، بس اس نام کی برکت سے سب جنت میں چلے جائیں۔ یہ محبت ہے، اللہ نے کی تو ایسے کی، اور صحابہ نے جو محبت کی، یاد رکھو آپ دم بھرنا محبت ہے بیکار ہے، مسجد خالی ہے تو محبت کا دعویٰ کرتے تو مسلمان ہے؟ بولو نا بھائی، مسجد خالی ہے اور ہم بول رہے ہیں عاشق رسول ہے، کیسے عاشق ہے؟ رمضان ایک صرف عبادت کا مہینہ نہیں ہے، اس میں تو ایکسٹرا ہے، بمپر آفر لگا تھا، ختم ہو گیا تو خریدنا، زندگی گزارنا چھوڑ دیتے۔ چاول کے تھیلے میرے 2 تھیلے ایک ساتھ دے رہا تھا، 25 کلو 50 کلو دے رہا، 25 کلو لیے، اب ایک بار نہیں لیے، چاول ختم ہو گیا، لیتے تب جا کے نہیں لیتے، گھر میں آنے نہیں دیتے، گھر والے دیتے، جنت میں بھی آنے نہیں دیتے، اللہ میں فیصلہ خود کرو۔ مسجدیں خالی ہے، فجر کی نماز میں موصوف آگے میرے کو بتائے، صاحب دیکھو کیسی فوٹو ہے، امام یہاں ہے، مؤذن یہاں ہے، دونوں ہی آدمی ہے، بس مسجد پوری اندھیرے سے بھری ہوئی ہے۔ یہ بڑے بڑے مساجد بنا کے فائدہ کیا ہے؟ اب مسلمان کو بولو بابری مسجد ہونا ہوگا، کیا کرتا ہے؟ لے کے ایسے چھوڑ دیتا، کرتا کیا؟ میرے دوستوں، مسجد آباد جب خود بخود ہوگی، جب نمازی ہم بن جائیں گے انشاءاللہ تو بولو کون سا، ہم نمازی بن گئے تو مسجد خود بخود آ جاتی ہے ہمارے پاس، ہمارے کو نعرے
بولنے کی ضرورت نہیں کی. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم لائن میں آئے نا, پہلے ہم اپنی صفوں میں آ جائیں. آج دیکھو اس کی مسجد ہے میں نہیں جاتا, اس کی مسجد ہے, کس کے باپ کا گھر ہے بھائی, اللہ کا گھر ہے, جانا نماز پڑھنا. تم کو ڈرنے کی کیا ضرورت, اپنے عقیدے میں خود رہنا. میرا عقیدہ ہے کہ سنت والجماعت میں نہیں ہٹتا, مگر نماز تو اللہ کا گھر ہے, پڑھنے میں کیا جاتا. اگر ایسی سوچتے میرے نبی نہیں میں مسلمان نہیں جاتا دشمن کا ہوتا تھا. دین آتا تھا ہے. حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, میرے اور آپ کے پیر پیر کی سیرت طیبہ اٹھا کے دیکھو کہ ایک وقت ایک چور آپ کی بارگاہ کے سامنے سے جا رہا تھا اور آپ لنگر لگا ہوا تھا, کھانا کھلا رہے تھے سب کو, پتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا تو حضرت پیر نے کہا کہ جاؤ شخص کو لے کے آؤ میرے پاس تاکہ وہ بھی کھانا کھائے. کافر تھا. جیسے ہی لوگ آپ خود سوچو تو مسلمان کے گھر پہ آئے تو کیسا احساس ہوتے رہتی ہے ہمارے, کہاں چلو کریں گی, کیا ہو رہا ہے, محفل میں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, ڈر نہیں ہوتا. ویسے ہی ہوا. وہ ایک پہلے کافرہ کرتے تھے, مسلمان خود مسلمان سے ڈرنے بیٹھا ہوا. وائٹ پولیس کرتے ہیں, نیا نکلا غصہ ہو گیا, بھائی کوٹ پہ سے جا رہا ہوں, وائٹ پولیس جاری ہو رہی. یہ کون سی وائٹ پولیس, کیا کی بلیک پولیس, بابا پورے ایک ہی پولیس ہے. اچھا تو پولیس نظر آ رہی, اس کے بھی قانون معلوم کس کے زمانے کی ہے, معلوم, بڑے تو معلوم ہوتا, بچے بھی یہ سن لینا. جتنے آج کے دور میں جتنے قانون ہیں, جتنے قانون صاحب نظر آئے حاکم, ان سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنایا گیا. یہ ہماری دین, سمجھ رہے ہیں. خیر بات ہو گئی. کہنا یہ کہ آپ مدرسے کے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ اس کو لاؤ. تو دو مریدین گئے لانے, انہیں بولا میں کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, اٹھا کے لائیے. اب لاتے ہی بولے کھانا کھلاؤ بیٹا. انہیں حضرت کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے بولا صاحب کچھ نہیں کرا, صاحب کچھ نہیں کرا. حضرت بولے بھائی میں بھی کچھ نہیں کر رہا ہوں, کھانا کھلانے کے لیے بلایا, کھانا تو سب کے لیے ہے, تو بھی کھا. فرمایا کہ اس نے کھانا کھانے کے بعد آیا حضرت کی خدمت میں, آگے کہا حضرت ایسے اخلاق والا کہیں نے دیکھا, میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ. غیروں کو دستر پہ بٹھانے سے یہ عظمت ملی کہ وہ ایمان والا بن گیا. کہیں میں مسلم بچے سے ملا ہے, آپ حیرت کرتے, اچھا اسلام قبول کیا, اپنے گھر سے خلاف جائے. میں ملا, مل کے پوچھا بھائی ماشاءاللہ خوشی ہوئی, آپ اسلام کیا دیکھ کے قبول کریں یہ بتاؤ. دیکھو آپ کو باپ کی جاگیر میں ملا, باپ مسلمان, دادا مسلمان, لوگ پہلے ہماری کیسی حیثیت ہے, آپ کو میری بھی ایسی چاہتی ہے جیسے باپ مسلمان ہے, میں بھی مسلمان, لیکن چلے جاتے ہیں. وہ بندہ نماز کو جا رہا تھا, دکھنے میں تو ایسی دکھ رہا تھا بیچارہ غیر مسلم. میں پکڑ کے بولا کیا ہوا ہے, بولے تو بولے پہلا فلاں تھا, فلاں ہو گیا. میں بولا کیا دیکھ کے اسلام قبول کرے, تو بچہ ایک اچھا نکلا بولا کہ بھائی میرے گھر میں میرے والد صاحب کو 2 بیویاں ہیں. میں بولا اسلام میں چاہ ہے یہ دیکھ کے کرے گا, تو نہیں بولے ایسا نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ دونوں بیویاں ہیں, اور حد یہ ہے کہ میرے والد دونوں بیویوں کے ساتھ بھی صحیح نہیں رہتے, جبکہ ہمارے گھر میں ایک حصہ ہے جہاں پر ہمارے خدا کو رکھے گا. انہیں گھر میں دیکھا اگر لڑے نہیں روکتا تو کیا کروں, سمجھے. یہ دیکھ کے اسلام قبول کر لیا, ہمارے گھر پہ لڑائی لگے تو واپس چل جاتا پھر, سمجھ رہے ہیں. اسی لیے جو لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں ان کے لیے بڑی نعمت ہے اسلام, اور ہم لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں اپنی مصروفیت میں. عزیزو یاد رکھیے, اپنے وقت کو اللہ کے لیے لگائیے, جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے رجوع ہونا, اور جتنا ہو سکے اللہ سے دعائیں مانگنا. وقت بالکل ہو چکا ہے. آخری بات آپ اللہ سے کہنا ہے کہ آپ وعدہ کر کے اٹھیے اللہ سے کہ مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. آج دیکھو کتنے ہر دن پیپر میں فوٹو چھپتی, یہ مسجد ویران ہو گئی, یہ مسجد فلاں قبضہ کر لیا, یہ قبرستان فلاں قبضہ کر لیا. آ رہے نہیں آ رہے, واٹس ایپ تو ہوں گا نہ سب کرنے, انٹرنیشنل نیوز بھی مل جاتی بیٹھے لے کے, مل رہی نہیں مل رہی. تو اب سوچو کتنے مسجدیں ایسے غیر آباد ہو گئے. اگر ہم نمازی رہتے تو وہ آباد رہتے. انشاءاللہ جتنے مسجد آباد تھے اور غیر آباد ہو گئے, سب کا گناہ کس کے سر پہ ہے بولو, کس کے, ہمارے سر پہ, میرے سر پہ, آپ کے سر پہ. ذمہ داری ہماری تھی نمازوں کی. اور عمر پیلس کی مسجد ہے نا, اتنا کر میں معلوم آپ کو, پہلا جمعہ گھر کے نکلے کر دیں, ہر اپنے جارہ سیلفی لے کے چلے گیا. میں بھی تھا, میں بھی گیا تھا. جب گیا افتتاح کے وقت میں بھی آج تک نہیں گیا. اب آپ کو جو آباد کون کرنا, کون کرنا, مسلمانوں کی آبادی ہے ہمارے یہاں پر. اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. آپ پھر بول رہے بابری مسجد ہونا, بابری مسجد, میرے پاس لکھ بھیجے ووٹ ڈالو, اور غیر مسلم کو نہ کو بھیجو. دیوانے آتا ہے کوئی ووٹ ڈالنا کہتے ہیں کہ نماز کو آگے ووٹ ڈال بھائی,
इंटरनेट की लिंकों पे जाके वोट डाल के क्या कर रहा हूँ, वोटिंग डाले तो देखे कहाँ से कहाँ चले गए वोट, नीचे देखो ऊपर आ गए, ऊपर देखो नीचे आ गए, ऐसे सदमे हैं इसमें। अल्लाह के लिए आके वोटिंग अगर करते तो वो मसला ही नहीं आता। याद रखिए अजीजा मोहतरम, एक वाक़या आपको सुना के चला बात खत्म कर देता हूँ। तातारियों की बादशाह थी खातून, तातारियों की बादशाह जब आए बगदाद को, आने के बाद उसने देखा कि हजारों मुसलमानों का मजमा बैठा हुआ है जिसमें एक आलिम साहब तकरीर कर रहे हैं। तो उस बादशाही ने जब वो खातून ने देखा, मालिकिन थी, उसने देखकर कहा कि जाओ जाकर उस आलिम को मेरे पास बुला के लाओ। तो आलिम साहब के पास उसके नौकर आए, बोले आपको बादशाह की जो बेटी है वो बुला रहे मलिका। तो उन्होंने बोले पहले बात हो जाए तो फिर देखेंगे। महफिल खत्म हुई, उसकी बादशाही के जो महल था उसमें गए। जाने के बाद उस मलिका ने कहा कि देखो आलिम साहब, आपके पीछे इतने मुसलमान हैं, लेकिन आपको ये बात मालूम कि हम जालिम हैं और आप तो मुसल्लत हैं, हम जो चाहे आपके साथ कर सकते हैं, आपको पता है बोले। तो आलिम साहब बोले नहीं, मैं ये बात को कबूल नहीं करता। समझे, ईमान ऐसा था, मैं इस बात को कबूल नहीं करता। तो मलिका बोली आपकी नजर में मेरी औकात क्या है ये बोलो, मेरा मुकाम क्या है आपकी नजर में। हम ना रहते तो डर जाते थे, तीरों को देख के, तलवारों को देख के, पहले इसको खुदा बोलो, बाहर जाके तौबा बोल सकते हैं, अल्लाह को माफ करके आना है, फिर कलमा पढ़े तो कोई मसला नहीं है, पहले गर्दन कटे से बचो। हाँ, उन्होंने बोले तुम्हारी औकात मेरी नजर में ऐसी है कि चरवाहा जो बकरियों को चलाता है वो हजारों बकरियों के साथ एक कुत्ते को साथ रखता हो, एक कुत्ते को साथ रखता। तो जब बकरियां इधर से उधर चले जाए तो चरवाहा तो हर जगह भाग नहीं सकता, पीछे ही रहना है, तो कुत्ते को छोड़ता था कि कुत्ते को देखकर बकरियां लाइन में आ जाना। तो बोले वो बकरियां मुसलमान हैं, वो चरवाहा मैं हूं, कुत्ते तुम हैं। समझ में आया? तो जब जब ईमान से दूर होंगे उस वक्त तक ऐसे कुत्ते पैदा होंगे। बचना है तो फिर लाइन में आ जाओ, सफों में आ जाओ, सफे बन जाएगी इंशाअल्लाह, कोई मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इतना डरे हुए ये होता वो होता वो होता, तुम आओ ना यार, देने वाला हो गए, उन्हें कौन अलग कौन, मैं कौन हूँ आप कौन है। जो चाहिए अल्लाह से तलब करो, अल्लाह देने वाला है, हर मुसीबत में काम आने वाला है। एक मिसाल दे देता हूँ आपको कि अल्लाह से जब मांगते ना, अल्लाह मायूस भी नहीं करता, बर्दाश्त भी नहीं करता। बंदे से मांग के देखो, आया था कि 100 रुपये मांगे, या उसको पूरे खानदान को सुना था 100 रुपये दिया 100 रुपये दिया। अब आप जा जाते पाशा में 100 रुपये दिए गए थे ना, छोटी सूरत दादी हाँ दिया था। ये मायूसी अच्छी है, अल्लाह के सामने रोना अच्छा है कि जो आपका रोना भी लोगों के सामने जाहिर नहीं करता, आपका एक गुनाह भी लोगों के सामने जाहिर नहीं करता। पीठ पीछे कितने काम नहीं करते, गाने सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, भाव आखिरी बंद करिए, क्या हुआ है बोले, मैंने देखा अब्बा, अल्लाह बताता भाव को तुम टीवी देखे सो नहीं बताता, अल्लाह अच्छे तुम अच्छे, अल्लाह अच्छा है, तो उसके लिए काम करो ना। तो यही आप अल्लाह से कहना है कि जुमा का जो वक्त है मेरे दोस्तों में, आखिरी गुजारिश, बड़ी तकलीफ हो रही मुझे, मैं अपना वक्त निकाल के आता हूँ, 45 मिनट से आपको तकरीर करने की इजाजत है, मैं आके 20 मिनट खाली मुसल्लों को देखते थे बैठा। एक साहब है अल्लाह को जज़ाए खैर दे, हमारा एक की मौनी हो गई, शुरू करो अब करना। एक साहब कल बोले थे मेरे को, मुझसे आप जमाते आओ, आपकी आवाज़ सुन के हलवा आते, मैं बोला वाह कितनी अच्छी बात है बाबा, भाई चीज अल्लाह पढ़ा के मोहन साहब चीज़ें सो आ गया, अय्या सलाम बोले हम बालू से निकल गए, अय्या सलाम बोले वो मस्जिद है मैंने जाता, ये मस्जिद है मैंने जाता, मैं मर गए बोले। अरे अल्लाह का घर है भाई, सुबह आओ, सुबह पढ़ो, सब मिल के रहो, सफों में इत्तेहाद रखो, क्या क्या बात करना है मालूम रखो, ये मुसलमान की पहचान। तो आप हजरात माशाल्लाह एक लोग आए यहाँ पे, मेरी इतनी खुशी हुई है मस्जिद में खिताबत के लिए, 1 साल हो गया, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आप हजरात को बड़ी मोहब्बतों से नवाज आप बड़ी गौर से सुनते बाद, ये खुशी की बात है। मैं गुज़िश्ता एक मस्जिद में खिताबत करता था, वहाँ एक नौजवान आके थे तकरीर के बाद, मैं कभी ये देखा उसको बयान में, मेरे इस्लाम में उनका बयान अच्छा करे, तारीफ मत करो भाई, तारीफ से डर होता हुआ, तो बोले नहीं अच्छा करे, मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है बोलिए क्या बात है, आप दिखे नहीं बयान में सुने क्या पूछा, तो बोले नहीं मैं हवा में पानी आ रहा था, नाते नाते सुना, इतने अच्छे लोग आए हमारे यहाँ पे भी नहीं छोड़ रहे, अल्लाह को इतना याद करते हवा में भी नहीं भूल रहे, हाँ लेकिन मस्जिद को आके भूल गए। 5 वक्त की सलाम है, अय्या सलाम बेशेका आगे सो रहे नक्को रे सुन तो रहा, आवाज नहीं आपको टेंशन रखो बोले, एक जो को तो आधा से परेशानी करे, कहीं को हुई बोलो, अगर हम मस्जिदों को आते तो उसको ये जहन के आ जाता कि ये लोग नमाज पढ़ते हैं, उन्हें बोल रहा पढ़ते ही नहीं तो दे रहे नहीं, छोड़ दो ना, उन्हें भी गलत नहीं बोल रहा, समझ रहे, खाली गालियां दे रहे, आगे पढ़ो तो नमाज मालूम होता है, उन्हें सही बोल रहा नहीं बोल रहा,
मुसाफों की ज्यादा बेदात रहेगी जहन्नम में। देखो मेरे अल्लाह हम सबको बचाए, पहली बात तो ये है, लेकिन अजाब है, अल्लाह उनकी जबानों को कतरेगा जो सिर्फ बोलते थे खुद अमल नहीं करते। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो इसीलिए मेरे दोस्तों जब अजाब हुई कम से कम 10 मिनट हो गए, आ जाना, फर्ज पढ़ के चले जाओ, सुन्नत जाओ, फर्ज पढ़ो चले जाओ, इतना तो काम करो कम से कम। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे नमाज़ों को कबूल करेगा। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े वो सुन्नत अदा करें। Yeah.